الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج کی اس ترقی یافتہ دور میں ہم اپنی مجالس میں کامیابی، اسباب کامیابی اور کامیاب اشخاص کے متعلق محو گفتگو رہتے ہیں، اور ہمارے ذہنوں میں کامیابی کا تصور عام طور پر دنیاوی امور میں یا ان امور میں ہوتا ہے جو عن قریب فنا ہو جانے والے ہیں۔ بطور مثال ہم اپنی مجالس میں سودی تجارت میں کامیابی، کھیل کود میں کامیابی، آرٹ میں اور فیشن میں کامیابی کے متعلق باتیں کرتے ہیں۔ اسی قسم کے دیگر امور دنیا میں کامیابی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ آج مسلمانوں کی اکثریت یہ بھول چکی ہے کہ اصل کامیابی کیا ہے۔ کیا دنیا کی کامیابی ہی ایک مسلمان کی اصل کامیابی ہے؟ کیا دنیاوی امور میں کامیاب ہو جانا ہی ایک مسلمان کا مطمع نظر ہونا چاہیے؟ نہیں، ہرگز نہیں، اور نہ یہی ہمارا مطمع نظر ہونا چاہیے اور نہ ہی یہ اصل کامیابی ہے۔ جب ہم مقصد تخلیق پر غور کریں تو اصل کامیابی سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ مفہوم، میں نے جنات اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری ہی عبادت کریں۔ اصل کامیابی اس دن کی کامیابی ہے جس دن بندے اپنے رب سے ملاقات کرے اور اس کا رب اس سے راضی ہو جائے اور عذاب جہنم سے نجات پا کر اس کی نعمتوں والی جنت میں داخل ہو جائیں۔ تو دنیاوی لہو و لعب میں انہماک کی وجہ سے ہمارے ذہنوں سے کامیابی کا یہ تصور بالکل ہی ختم ہو چکا ہے، جبکہ یہ دنیا اور دنیا کی لہو و لعب عن قریب فنا ہونے والی ہے، یہ ختم ہو جائے گی۔ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ مفہوم عرض کر رہا ہوں، اور دنیا کی یہ زندگی تو محض کھیل تماشا ہے، البتہ آخرت کے گھر کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے، کاش یہ جانتے ہوتے۔ تو لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اس اصل کامیابی کے متعلق فکر کریں اور اس کے لیے اچھے طریقے سے تیاری کریں۔ ذرا غور کریں کہ اللہ پاک نے کن الفاظ میں اس حقیقی کامیابی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اور ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، اور قیامت کے دن تم اپنے بدلے پورے دیے جاؤ گے۔ بس جو شخص آگ سے بچا کر آگ سے ہٹا دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے تو بے شک وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کی ہے، یہ دھوکے کا مال ہے۔ تو یہ وہ عظیم مقام ہے جس کا تذکرہ اللہ پاک نے کیا کہ حقیقی کامیابی یہ ہے کہ نفس انسانی جہنم سے آزاد ہو جائے اور اللہ پاک کی تیار کردہ نعمتوں والی جنت میں داخل ہو جائے۔ قرآن پاک میں کئی آیات مبارکہ ایسی ہیں جن کی ابتدا یا انتہا کامیاب لوگوں کی صفات کا تذکرہ کرتی ہیں۔ یہاں میں آپ کی بارگاہ میں کچھ چند آیات مبارکہ جو ہے ان کا تذکرہ کر رہا ہوں جن میں کامیاب لوگوں کی اور ان کی صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ نمبر 1، کامیاب لوگوں کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ ایمان کی درستگی اور عقیدے کی سلامتی کے ساتھ اعمال صالحہ انجام دیتے ہیں۔
چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربهم واولئک هم المفلحون۔ یعنی اس کتاب اللہ پاک کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں، جو قرآن پاک ہے، پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے، جو لوگ عن غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے مال سے خرچ کرتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں۔ نمبر 2، کامیاب لوگوں کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہوں، اور اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توقیر اور تعظیم کی جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع کی جائے، جیسا کہ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ سورۃ اعراف میں تو سو جو لوگ اس نبی پر ایمان لاتے ہیں اور جو ان کی حمایت کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں اور اس نور کی اتباع کرتے ہیں جو اس کے ساتھ بھیجا گیا ہے، ایسے لوگ پوری فلاح پانے والے ہیں۔ نمبر 3، کامیاب لوگوں کی صفات میں سے یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے ہوں اور اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اللہ پاک کی راہ میں جہاد کرنے والوں میں سے ہوں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ سورہ مائدہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے مسلمانوں، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اس کا قرب تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ نمبر 4، کامیاب لوگوں کی صفات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ خشوع اور خضوع کے ساتھ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اور ہر قسم کی لغو بات اور ہر قسم کی فحش مجلس سے دور رہتے ہیں، اللہ پاک کے فرض کردہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ پاک اپنی عزت کی حفاظت وہ کرتے ہیں اور امانت داری برتتے ہیں، عہد اور میثاق کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ پاک ان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ایمانهم فإنهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ 18ویں پارے کی سورہ مومنون کی پہلی کچھ آیتیں میں نے تلاوت کی، تو یقیناً مفہوم عرض کر رہا ہوں، ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی، ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع خضوع کرتے ہیں، جو لغویات سے منہ موڑ لیتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرنے کا کام کرتے ہیں، جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے ہیں بجز اپنی بیویوں کے ہیں اور ملکیت کی لونڈیوں کے۔ یقیناً یہ ملامتیں میں سے
ملامتوں میں سے نہیں ہے۔ جو اس کے سوا کچھ اور چاہیں وہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، اور جو اپنی امانتوں اور وعدے کی حفاظت کرنے والے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں، یہی وارث ہیں جو فردوس کے وارث ہوں گے، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ نمبر 5، کامیاب لوگوں کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ اللہ پاک کا صبح و شام ذکر کرتے ہیں اور اللہ پاک کی نعمتوں کا خوب تذکرہ کرتے ہیں، اللہ پاک کا شکر بجا لاتے ہیں، جیسے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، سورۃ النفال میں، اور بکثرت اللہ کو یاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو۔ مزید اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، سورۃ اعراف میں، اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم کو یعنی کامیابی حاصل ہو، تم فلاح پا جاؤ۔ نمبر 6، کامیاب لوگوں کی صفات میں سے یہ بھی ہے کہ وہ حلال اور حرام کی تمیز رکھتے ہیں اور خبیث اور طیب کے فرق کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں، اور ہر قسم کے حرام اور خبیث سے بچتے ہیں اور طیب اور حلال کو اختیار کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ پاک ان کی صفات حمیدہ کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قُل لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، سورہ مائدہ میں، اور آپ فرما دیجئے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں، گو آپ کو ناپاک کی کثرت بھلی لگتی ہو، اور اللہ پاک سے ڈرتے رہو اے عقل مندو تاکہ تم کامیاب ہو۔ نمبر 7، کامیاب لوگوں کی صفات میں سے یہ بھی ہے کہ وہ حرام کمائی اور حرام مال سے خود کو دور رکھتے ہیں، خاص کر سودی کاروبار اور سودی معاملات سے، جیسا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، سورۃ آل عمران میں، اے ایمان والو بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تمہیں نجات یعنی کامیابی ملے۔ نمبر 8، کامیاب لوگوں کی صفات میں سے یہ بھی ہے کہ ہر قسم کے شیطانی اعمال اور گناہ سے پرہیز کرتے ہیں، مثلا شراب نوشی، جوا، دیگر منشیات وغیرہ، جیسا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، سورہ مائدہ میں، اے ایمان والو بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور تھان اور فال نکالنے کے پانسے کے تیر یہ سب گندی باتیں ہیں، شیطانی کام ہیں، ان سے بالکل الگ ہر طرح کے الگ رہو تاکہ تم فلاح یعنی کامیاب ہو جاؤ۔ تو کامیابی اور فلاح کا پہلا دروازہ اللہ رب العزت کے حضور تمام گناہوں کی توبہ سے کھلتا ہے، جیسا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے مسلمانوں تم سب کے سب اللہ پاک کی جناب میں توبہ کرو تاکہ تم سب نجات یعنی کامیابی پاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ تو لہٰذا ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی توبہ کر کے کامیابی سے ہمکنار کرنے والے جو اسباب ہیں ان کو اختیار کریں، اور اپنی زندگی کے تمام گوشوں کو ان صفات سے آراستہ و پیراستہ کریں جن سے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، اور جو بیان ہوئے تو اللہ پاک ہم سب کو کامیاب و کامران ہونے والے لوگوں کی صف میں شامل کرے، اور ہماری آخرت کو بہتر بنائے، جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کرے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔